وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. خوشیوں مسرتوں بھری رات ہے. ملکہ درود کی ذات پہ والہانہ درود پڑھتے ہیں. اب یہ زندہ و سلامت رہے. آغاز گفتگو میں آپ سب کو اس بی بی کی آمد کی مبارکباد دے رہا ہوں جس کی دہلیز پہ آگے فرشتے بھی اجازت مانگتے. بہت بڑی سعادت ہے. پاک سیدہ کے صدقے آپ کی زندگیوں میں ہزاروں خوشیاں آئیں. لوگوں کی نظر میں ہم میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی مسکین گناہگار ہیں، لیکن یہ سائیوں کا صدقہ شرف بھی صرف ہمیں کو حاصل ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ہمیں ان کی ولادتوں کا بھی پتہ ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی. اچھا تو نہیں لگتا آپ کو رحمت دوں، لیکن یہ میری پرابلم ہے. یہ جگہ خالی ہو گفتگو نہیں ہوتی. اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سیدہ کی ذات پر بلند سلام. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. میں نے یہ فکرہ خیال کہ ہم جنہیں اپنا ہادی رہبر پیشوا مانتے ہیں ہمیں ان کی آنے کا بھی پتہ. ہمارے ملکوں میں دن منانے کا رواج تو ہے، لیکن لوگ بس صرف شہادت مناتے ہیں. ویسے تو آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن بخدا میں سوچ رہا ہوں لاہور شہر مسلمانوں کا ہے، گلیاں محلے مسلمانوں کی ہے. جس قبیلے پہ درود پڑے بغیر ان مسلمانوں کی نماز نہیں ہوتی نہ اس قبیلے کی انہیں خوشی کا پتہ ہے نہ ان کی غمی کا پتہ ہے. دیکھیں یہ میری جان آپ دانا دوست بیٹھے میں ہیں اور پھر کیمرے بھی موجود ہیں، اور کیمرے کی وجہ سے بات حال کے اندر تک نہیں رہتی، پنڈال کے اندر تک نہیں رہتی، بات دھوپ تک جاتی ہے. یہ جو مہینہ اسلامی مہینہ جمادی الثانی کا ہے نا، اس مہینے میں اللہ حبیب کو یہ بیٹی عطا کر رہا ہے. جب رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے نا تو مشرقین مکہ نے پریشان تو نہیں آپ بہت شکریہ کر دیں صاحب. مشرقین مکہ نے ایک دوسرے سے یہ کہا کہ اب اطمینان سے رہو،
بیٹا اس کا رہا کوئی نہیں. اس کا سسٹم کیسے چلے گا مجھے سمجھ نہیں آتی. انہیں بھی پتا تھا کہ سلسلے بیٹوں سے ہی چلتے ہیں, یاروں سے نہیں. شاگرد صاحب اسے بند رکھے, آپ کا مائک مجھ سے بہتر ہے. نہیں ضرورت نہیں. میں نے انہیں منع اس لیے کی ہے کہ اگر علامہ عرفان صاحب ہی نعرے لگاتے رہ گئے نا تو آپ نے یہاں سے لے کے میرے کرسیوں والے معززین تک آپ سب نے مطمئن ہونا تھا میں دونوں کام ممبر ہی سے ہوں. پڑھنے والا بھی مولانا اور سبحان اللہ کرنے والے بھی. آپ پلیز تو پیچھے ہٹ کے بند تھوڑا پیچھے, میں زیارت مکمل کروں. اور دوسرا آپ نے مائک یوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے سرکار. میں نے کیا کہا ہے کہ ان مشرقین میں ایک عاص بن وائل نام کا بندہ تھا جس نے سب سے زیادہ خوشی کی کہ معذاللہ اس نے جہاں تک کہہ دیا کہ ممبر ایک تہذیب ہے لیکن قرآنی واقعات ہیں, بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس نے حضور کو لفظ ابتر عربی کا لفظ یعنی جس کی نسل آگے نہ چلے, یہ تانا دیا کہ اس کے یہ مشن جو ہے نا یہ بریک لگ جائے گی کیونکہ اب اس کی اولاد تو ہے نہیں. ابتر کا دانا دے رہے, میں بڑے سوبر دانا دوستوں میں بات کر رہا ہوں, تانا دے رہے کہ اللہ میں بار بار معافی چاہ رہا ہوں کہ یہ بے نسلہ دنیا سے جائے. اب اس کی اولاد تو ہے نہیں. اب اس موقع پہ ایک آیت اترتی ہے, مجھے آواز آ رہی تھی قبلہ بھی وہ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے تھے. آپ بھی جب جناب سیدہ کے حوالے سے کہیں بھی سنیں گے تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت ہی سنیں گے. یہ سورت دکھنے میں سب سے چھوٹی ہے لیکن اس کا مطلب ہے خیر کثیر ہے. کثیر کا مطلب ہوتا ہے جس سے آگے کثرت ہی کوئی نہیں. اب سورہ کوثر کا نزول ہوتا ہے جناب سیدہ کے ظہور کے ٹائم. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. فصل لربک وانحر, حبیب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں, قربانی دیں. میں بڑا مطمئن ہو کے بات کر رہا ہوں. یہ نبی جی سے اللہ کہہ رہے ہیں نا حبیب نماز پڑھیں, یہ نبی کون ہے؟ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا نا تو اللہ کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ابھی مصلی پہ کھڑے رہا کرو لیکن تھوڑا تھوڑا, کم کم, ابھی تھوڑا, تیرے پیروں پہ کہیں بھرم نہ آ جائے. ابھی زیادہ نمازیں نہ پڑھ. قرآن کہہ رہے ہیں, تفسیریں کہہ رہی ہیں ندیم بھائی, اللہ روک رہا ہے کہ حبیب تیرا تھکنا میرے بارے میں نہیں ہے. حبیب بس اب نماز نہ پڑھ, کم پڑھ. حد ہو گئی ہے. یہ حبیب مصلی پہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے نمازیں کم کر دو. جب فاطمہ دے دیتا ہے کہتا ہے پڑھو نماز. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. جسے نماز پڑھنے سے یہ کہہ کے روک کہ حبیب میں تیرے پاؤں کے برم نہیں دیکھ سکتا. قم اللیل الا قلیلا, حبیب راتوں کو میری عبادت کے لیے اٹھا کرو مگر تھوڑا.
جس اللہ جس حبیب کو زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے بھی اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کہیں میرا سونا تھک نہ جائے، سیدہ عطیہ تو اسے خود پھر کہتا ہے وہ بات پہلے والی تھی، اب فاطمہ کی خوشی میں پڑھ نمازیں۔ مقام دیکھیں جناب سیدہ کا۔ اب صاحبان گرامی سادہ سی آیت ہے، الجھاؤ اس میں ہے نہیں۔ اللہ یہ کہہ کے آخر پہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا شان آپ کا هو الابتر، حبیب تو اطمینان سے رہ، تیرا دشمن ابتر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، دشمن تانا دے رہا تھا کہ محمد تیری نسل ختم ہے، تیری اولاد کوئی نہیں۔ تفسیروں میں لکھنے والے رائٹر علماء اسلام ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو چشمہ کوثر دیا، اللہ نے حضور کو کوثر نامی نہر دی۔ دشمن کہہ رہا ہے تیری نسل ختم ہو گئی ہے، اللہ اپنے حبیب کا دفاع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے نہر دے دی۔ وہ کہہ رہا ہے تیرے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے نہر دے دی۔ اور مسلمانوں کس ضد میں جی رہے ہو؟ تمہیں آیت کے لہجے سے پتہ نہیں چلتا کہ اگر صرف کوثر کی نہر مراد ہوتی، اللہ حضور سے یہ کبھی نہ کہتا کہ محمد تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر۔ میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ یہ جس بی بی کا اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس بی بی کی میرے خیال ہے پہلے تو میری مجال ہی نہیں ہے کہ میں پاک سیدہ اس بی بی کے بارے میں فاطمہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ لہجہ وہ والا ہونا چاہیے۔ چلیں جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں، ٹائم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ جشن سو کے سننا ہے۔ ویسے موچی دروازہ بڑا جاگنے کے لیے مشہور ہے، لیکن جب اللہ نبی کی بات آتی ہے پھر نیند بھی ساتھ ہی آتا ہے۔ فریش ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ میں سرکار صادق آل محمد علیہ تاکہ مقام بھی کعب کے، مطلب کوشش ہے، ایسے تو آپ مولائی نکھرے نکھرے چہرے ہیں، آپ ان باتوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے اس پورا مہینہ میں اپنے اہل اسلام بھائیوں کو، میں جہاں بھی گیا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خمسہ مجالس کی ڈیوٹی یہاں پہ کر کے گیا۔ میں نے 5 مجالس میں کوئی بھائی میرا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی مسل کی نفرت کی بات کی ہو، مذہبی تعصب کی بات کی ہو، میں نے نہیں کی اور میں کرتا بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سارے مسلمان الیکشنوں میں بھائی ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں سارا سال ہی بھائی رہنا چاہیے۔ تو بھائی ہونے کے ناطے میری اپیل ہے کہ انٹرنیٹ نے صورتحال بدل دی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک معاملات کو سمجھا نہیں جا رہا۔ جو دوست بڑے باخبر چہروں سے میں بات کر رہا ہوں، پیچھے آواز میری ٹھیک آ رہی ہے سر؟ مہربانی سر۔ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں نا جی، یہاں اگر ان حالات میں قدیم انٹرنیٹ کے یہ جو مطلب ہمارے سامنے معاملات ہیں، اگر اب بھی کوئی بندہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، وہابی، بریلوی، دیوبندیوں کے مسلکوں کے فاصلے اگر بڑھانے والی بات کر رہے ہیں، اسے یا حالات کا پتہ نہیں یا وہ ایتھوں خالی ہے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں کسی حد تک؟ بھئی جو اب بھی مذہبی فاصلوں کو بڑھاتا ہے نا، اسے شعور ہی نہیں۔
میں یہ ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں سرکار کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں، اور میں کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ بیٹا میں نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ بھی کوئی مسلکوں میں الجھاؤ والی بات کرتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بین الاقوامی سطح تک دیکھیں۔ اس وقت نوید جی دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتے کہ زمینی حقائق ہے، ہمیں اپنی سوچ کی بات کریں تو وکری ہے، لیکن دنیا داری میں وہ اگر اپنے آپ کو بڑی طاقت کہلوا رہے ہیں تو ان کے پاس وسائل اتنے ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ میں ایک سٹرا کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن ہیں۔ اللہ کرے آپ میں سے کوئی بندہ تائید کر دے۔ اچھا ویسے واقعی دسمبر ہے، یہ سردی اینی نہیں بھائی، مفرل کھینچو، مالک آپ کو صحت دے گا۔ موسموں کے اثر انہیں لینے چاہیے جن کے مرشد موسمی ہو۔ آپ موسم کا اثر لیں کے بعد کا لطف نہیں آئے۔ میں اہم مہربانی سر، میں اہم گزارشات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فکرہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہودی اور عیسائی آپس کی پیدائشی دشمن تھے، اصلی دشمن جنہیں کہا جاتا۔ یہ دونوں دین، میں نے بھی آپ سے کہا ہے، اب بین المذاہب معاملات بہت پیچھے رہ گئے، اب معاملات بین الادیان ہیں۔ اب دین کی بحث دین سے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین افضل ہے، اور انہوں نے جب سے یہ فیصلہ کیا مسلمانوں تمہیں ایک ایک کر کے زد میں لا رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک یہی ہے کہ جی ہم تو ٹھیک ہے، دوسرا ملک جانے اور معاملات جانے۔ یہ خطرناک ترین صورتحال۔ مہربانی آپ جی، میں یہ تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہودی اور عیسائی بیٹا، آپ بھی کیمرہ کافی نہیں ہو، متوجہ ہوں گے تو میں بات کروں۔ میں نے یہ جو کہا یہودی اور عیسائی پیدائشی دشمن تھے، یہ میں نے کیوں کہا؟ میں قرآن سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا۔ عیسائیوں کی ریڈ لائن ہے مریم، اس مریم جو اپنے زمانے کی بطول تھی، اس پہ حملہ، کردار کا حملہ کرنے والا یہودی تھا۔ میری مبادیات تھیں ابھی درس و تدریس کے حوالہ سے، جب اساتذہ نے یہ آیت پڑھائی کہ جناب مریم کے کردار پہ، اپنے زمانے کی بطول کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا، تو تبھی میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ بطول پہ جب بھی حملہ کرتا ہے یہودی کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں آپ جس انداز میں بھی سماعت فرما رہے تھے، اور جس یہودی نے اٹیک کیا جناب مریم پہ، نوید جی میں ٹائم زیادہ نہیں پڑھوں گا، پلیز گھڑیاں نہ دیکھیں، میں 15 منٹ میں گفتگو تمام کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کیک اور آپ کے درمیان حائل ہی نہیں ہونا چاہتا، اور میں بہانے سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس بندے نے بی بی کے اس جشن میں بھی چہرے پہ خوشی نہیں نہ لانی، اس بندے نے سارا سال ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے میرا بلڈ پریشر ہی ٹھیک نہیں ہو، لہذا مطلب ہے نا جی
بالکل ہاں مختلف چہرے آج ہونے چاہیے. مالک آپ کو صحت دے گا. ہمیں ماڑے چنگے چہروں پہ مسکراہٹوں کا فائدہ بڑا ہے. آج خوشی ہے نا, دیکھو خوشی تو رسول اللہ کے بیٹے کے گھر کی ہے. میرے کچھ معاملات الجھے ہوئے ہیں, دعا کیجیے گا بی بی کا صدقہ بہتر ہو جائے. میرے معاملات بہتر ہوں اور گردیزی صاحب ایتھے مٹھائی بنڈن تے بندے پوچھن مینوں رضوی صاحب کم تے تہاڈا بہتر ہویا ہے تو پیر عباد گردیزی صاحب مٹھائیاں کیوں بنیاں؟ تو کہا جی وہ ساڈے اپنے نے, تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. فرشتے رسول اللہ سے کہے خوشی تہاڈی بیٹی دی ہے تے موچی والے خوش کیوں نے, تے جے محمد کہہ دیتا وہ بندے ساڈے اپنے. تھکاوٹیں نہیں اتر جاتی ہیں. آپ ذرا مطمئن لہجے میں میری بات سنیں. اصل دعا ایک دوجے نوں کوئی دھیان جی بالکل متوجہ ہے جی آپ. اور مسکرانے کی رات ہے, میں اس لیے فرینک ہو رہا ہوں. میں موڈ آف نہ کر لینا. سانجوں کی خوشی ہے تو آج آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے. لیکن میں بات بی بی کے اس جشن مسرت سے بھی چاہتا ہوں کہ میسج کرنے ہو. بخدا میں پریشان ہو جاتا ہوں جب ہمارے مسلمان محرم میں نہیں نہ آتے, تو میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ یار یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غم طبعاً اچھا نہیں لگتا, اس لیے نہیں آتے. یہ کچھ بندے ایسے ہیں, واقعی ہیں یار, جڑے بندے سوگ برداشت نہیں کرتے. غم والی تو بات ہونا. مجھے پچھلے دنوں ایک دوست ملا, میں نے کہا تیرے ماسی دا پتر ہسپتال وچ تو تو دی خبر لین نہیں گیا. اس آگیا جی میرے تو دکھ ویکھیا نہیں جاتا. دیکھا کیسی کیسی بات ہے. تو جب یہ مسلمان محرم میں نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں یہ دکھ دیکھ نہیں سکتے, لہذا غم کی محفل میں نہیں آتے. لیکن جب یہ خوشی میں بھی نہیں آتے, نہ 12 میلاد کو آتے, تو جس کے بابا کی خوشی میں نہیں آتے اس کی بیٹی کی خوشی میں کیسے آئے؟ میری بات پہ آپ توجہ دے رہے ہیں. لہذا میں مطلب میری گزارش ہے یار, تم کیسی مخلوق کو جنہیں نہ غم اچھا لگتا ہے نہ خوشی اچھی لگتی. مثال کے طور پہ دیکھیں یہ جواد ثانی ہے, اسلامی مہینے کے میں پوچھ رہا ہوں تو سی جی چوپو میں جیٹھ ہاڑ بیت میں اب بندہ لاہور یا شہر میں جیٹھ ہاڑ اسو پتے پوچھے تو بندے تو چپ کریں گے. ہاں جون جولائی پوچھوں تو آپ بتائیں گے. لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسلامی مہینوں سے بھی واقف ہیں اور یقین آپ واقف ہیں. جواد ثانی کا بیٹا چاند ختم ہوگا, اگلا چاند رجب ہے, رجب کے بعد شعبان ہے, شعبان کے بعد رمضان ہے. رجب کی 13 تاریخ آمد ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی, لیکن اس کی خوشی کا کیک بھی نہیں کاٹتا. میں اکثر کہتا ہوں یار چلو بڑے لیول پہ نہ کرو, ایویں کو 2-3 کا پاؤنڈ کا کیک لے لو, چلو 2 نہیں 3 پاؤنڈ کا لے لو, اور اپنی بیٹھک میں اپنے چوتھے خلیفے کا سالگرہ کا کیک کاٹو. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے چاروں خلیفوں میں سے یہ چوتھا خلیفہ اکیلا ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا ہے. سر جن کا نہیں پتا چلو ان کی شہادت آپ منا لیں, اور جس کی ولادت کا پتہ ہے اس کا تو حق بنتا ہے.
لیکن میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور میں بخدا میں کسی کے بارے میں کوئی مطلب یہ نہیں رکھتا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. سارے آل نبی سے پیار کرتے ہیں، بس ہمیں کان کچھ لوگوں نے ان کے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا کلیئر ہونے میں. مثال کے طور پہ مجھے کچھ دن پہلے ایک دوست نے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، وہ آپ حضرات ناد علی پڑھتے ہیں، تو نیٹ پہ ایک بس علی کا نام ہی بدلا ہے، نادوئی، اور وہ پوری ناد علی بنا کے نا وہی لفظ اور نام بدل کے جناب وائرل کر دی. تو ہمارے سادہ وہ بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، کہنے لگے جی رضوی صاحب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. ناد علی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ ابھی پریشان نہیں ہوتے، آپ اگر مشکل میں ہیں تو آپ یہ الفاظ پڑھیں، اور جب وہ لفظ پڑھے تو جس کو یاد کیا وہ آ گیا، اور اس کی آج تک تاثیر ہے کہ ہم جب مشکل میں ہم ناد علی مشکین ہمارے لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارے مولا آ جاتے ہیں. کچھ احباب کو یہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناد علی کیا ہے بھائی. اور میری جان اللہ آپ کو خوشی آپ کے مقدروں میں مسرت ہو، ہم آپ کے بھائی ہیں. یہ جو ہم ناد علی پڑھتے ہیں نا، یہ مشکل میں ہم علی بادشاہ کو بھلاتے ہیں، اور ہمیں علی کو بلاتے ہوئے کوئی 2 سال آگا جی خدا دا ناجے اکھا کھولو. اسی کرسی تے بیٹھے ہو بندہ ڈگ نہیں سکتا. دین کا سلطان نہیں کہتے، قذاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے، اور بزدل کو کبھی صاحب ایمان نہیں کہتے. حاجی ہو، نمازی ہو، صحابی ہو یا کوئی اور، ہم زہرا کے دشمن کو مسلمان نہیں کہتے. نعرہ حیدری. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں جی مہربانی صاحب. تو 2 صحابہ مطلب یہ کہتے ہیں جی یہ ناد علی ناد علی. بھائی دیکھیں یہ جو بارگاہ ہے اپنا درے بطول طاہرہ سلام اللہ بی بی کے نسبت سے یہ گھر ہے، تو یہاں پہ مجلس ہو یا موچی ماشاءاللہ گلی گلی میں بارگاہیں ہیں. آپ کسی علامہ کو بلاتے ہیں مجلس کے لیے اور اللہ نہ کرے وہ وعدہ کر کے نہ آئے، اور اگلے سال پھر اگر آپ کو مومنین کہیں کہ نہیں جی پچھلے سال شاید ان کی کوئی مجبوری ہو گئی، آپ پھر بولو اور وہ پھر نہ آئے، تو تیسری دفعہ کوئی نہیں بلاتا، کیونکہ پتہ نہیں لاہور سمجھتا نہیں سمجھتا، بلایا ہی اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے. میں مطمئن نہیں ہو رہا یار، آپ بالکل سرسری انداز میں بات لے رہے ہو. بلایا ہی اسے جاتا ہے جنہیں ناد علی سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں کوئی یا علی کو بلاتے ہوئے 2 سال ہوئے، ہمیں ناد علی پڑھتے ہوئے 3 سال ہوئے. صدیوں سے ہمارا ناد علی پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جب بھی مولا کو بلایا وہ دل کی دھڑکن میں نظر آیا. سلامت رہے. میں یہ فکرہ پھر کہہ دیتا ہوں، موچی دروازہ میں تو رواج ذاکروں کو بھی دوبارہ کہنے کا نہیں، مولویوں کو کس نے کہنا پھر، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اب جی یہ بلایا ہی اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آتا ہے. ٹائم جتنا بھی ہو جائے آپ نے چپ رہنے، تو میں نے بھی یہی فکرہ کہتے کہ بلایا ہی اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے، بلایا ہی اسے جاتا ہے. اور ناد علی نہ سمجھنے والوں، بلایا ہی
نبیوں سے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے. تو علی کی ضد میں اگر کسی کو بلانا چاہتا ہے تو بے شک بلاؤ, لیکن ٹائم ضائع نہ کرو. اور جو نبیوں کے بلانے پہ نہیں آتے تیرے میرے بلانے پہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا میں التماس کر رہا ہوں, یہ خدارہ مذہبی معاملات صدیوں سے چل رہے ہیں, انہیں اتنی اہمیت نہ دو کہ لوگ اسلام پہ حملہ کریں اور تو اسلام کے دفاع کے لیے کاری کچھ نہ سکے, بس اپنا مذہب سینے سے لگا کے تم پھرتے رہو. بھائی دین ہے تو مذہب ہے نا. میرا کیونکہ بیسیکلی تعلق دیہات سے, میں دیہات کا کلچر سمجھتا ہوں. دیہات میں برادریاں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. برادریاں تو آپ ہی ہیں, لیکن ادھر تسی ٹورنا سے نکل جاتے ہو. دیہاتوں میں ایک ہی گلی میں چاچے دے پتر, پھوپھیاں دے پتر, ماں میں ان کے اختلاف ظاہر ہے, زمینی حقیقتیں ہوتے ہیں, گھروں میں اختلاف بیٹا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی باہر سے حملہ آ پر دشمن آ جائے نا, پھر وہ برادری اپنا اختلاف محسوس نہیں ہونے دے. مسلمانوں ختم نبوت کی چار دیواری میں ہم سارے مذہب ایک برادری تھے. اگر میری بات آپ سمجھ رہے, ہر وہ بندہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں ختم نبوت کی. آپ جیے, یہ ختم نبوت کی چار دیواری ہے, اور اگر اس چار دیواری سے باہر کوئی حملہ آور ہو اور اس کی نظر میں ہم جتنے مذہب ہیں نا مسلمانوں کے, غیر مسلموں کی نظر میں ہم سارے مسلمان ہیں. میں خود ہی لطف لے غیر مسلموں کی نظر میں ہم سبھی مسلمان, وہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ساڑھے اندر دے رہے کافر کافر. جب سے کافر شروع ہوئی ہے تو غیر مسلمان ہوئے, وہ یہ سوچ کے مسلمان نہیں ہو رہے بھئی جو تھے جا کے بھی کافر ہی ہونے. کہاں چلے جاتے ہو خدارہ معاملات کو دیکھو. میں بالکل کلوز بات کر دیتا ہوں وگرنہ بہت سارے اس میں پہلو ہیں. یہودی اور عیسائی پیدائشی دشمن مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں. ہم مسلمانوں کو شعور کب آنا ہے؟ خدا را مسلمانوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں ایسا میٹر دو کہ تیرے بچوں کو اگر عیسائیوں سے بات کرنی پڑے تو انہیں سلیقہ آ جائے. جب ہم نے میٹر ہی ایک دوسرے کے خلاف پڑھانا ہے تو نیٹ میں مسلمانوں کے بچے چپ کر جاتے. جب عیسائی بچے کچھ مثال میں ایک دے رہا ہوں, اگر کسی عیسائی نے پوچھ لیا اور دلیل سے ثابت کرو عیسیٰ افضل ہے کہ تمہارا نبی افضل ہے, اور دلیل سے بات کرو عیسائیت افضل ہے یا اسلام افضل ہے, میں تو پورے ملک میں مسلمان علماء سے کہتا پھر رہا ہوں کہ اگر عیسائیوں نے بلا لیا نا تو غصے میں اکیلے نہ جانا, ہمیں گھر میں گالیاں دے لیا کرو, لیکن عیسائیوں کے مقابلے پہ ہم شیعوں کو ساتھ رکھنا, کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. آپ جیئے آپ لہذا صاحبان گرامی قادر حالات کو سمجھو. جلدی بات کر لیتے ہیں, وقت بالکل تیزی سے جا رہے ہیں. ایسے میں کہنے لگا تھا کہ آپس کی بات ہے, جب کیمرہ ہو پھر آپس کی کب ہوتی ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ روشن چہرے متدین علاقے کے نمائندہ میرے بزرگ میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں. اگر کسی عیسائی نے یہ پوچھ لیا کہ دلیل سے بات کرو نبی کن کا افضل ہے, اور اس عیسائی نے دلیل میں یہ کہہ دیا کہ ہمارا نبی تمہارا قرآن کہہ رہے کہ اسے اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور وہ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے,
اب ایک لو مینو سلنڈر داد دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں متوجہ ہے جی آپ زندہ و سلامت رہیں. میں مطلب دیکھیں ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں اور جلدی جلدی میں آپ کو زیادہ زحمت بھی میں واللہ میری کو نیت آپ کو زیادہ تھکانے کی نہیں ہے لیکن بار صورت جب عباد بھائی کو اللہ بچوں سمیت زندگی خاندانہ سمیت صحت و سلامتی دے جب انہوں نے یہ ارینج کی ہے آپ سب احباب نے تو میرا خیال ہے کہ میسج چلے جانا چاہیے. زیادہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عیسائیوں نے یہ پوچھ لیا کہ ہمارا نبی تو آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے, مسلمانوں کے سارے مذہب یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے, یہ سارے بتاتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے, یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے. میری گزارش ہے بڑی جلدی جلدی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی زندہ ہے, چوتھے آسمان پہ عیسیٰ آج بھی متوجہ رہے حضرت عیسیٰ آج, اگر عیسائی پوچھے کہ ہمارا عیسیٰ زندہ ہے اور تم مسلمانوں تمہارا نبی مدینے میں سو رہا ہے, نہیں بے شمار آنکھیں جان نہیں چھٹنی, دلیل سے بات کرنا پڑے گا. ہم بے شمار کہہ کے اتھا فضل تو پہلے ہی اتار دیتے ہیں بھائی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی. ذمہ داری بے شمار کہنے سے پوری نہیں ہوتی, اپنی صفوں کی طاقتیں بحال کرو, اپنے فاصلے کم کرو. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں چاہتا ہوں کہ میٹر بچوں کو ایسا دو. میں اکثر میں نے حوالہ دیا خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب, ماشاءاللہ آپ کے شہر ہی نہیں گلیوں میں ان کی زندگی گزری. کربلا گامے شاہ میں ان کا مدفن ہے, موقع ملے تو ان کی قبر سید کی قبر کے پاؤں کی طرف جاؤ, فاتحہ کے کلمات ادا کیا کرو. یہ بڑے محسن تھے قوم کے. علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب سے ایک پادری نے کہا کہ جی آپ سید ہیں, عالم دین ہیں, مسلمانوں کے آپ ذمہ دار, آپ کا نام ہے, مجھے ایک بات بتائیں. عیسائی پادری علامہ اظہر حسن زیدی شیعہ عالم سے پوچھ رہا ہے کہ جی لمبی بات نہیں ہے, صرف اتنا بتائیں, مسافر اپنی منزل کی تلاش میں جس چوک سے اس نے رستہ معلوم کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے, وہاں پہ دو لوگ ہیں, دو بندے ہیں, ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے. ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے, ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے. تیسری دفعہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جشن میں بھی ایک سو رہا ہے. اور میری بات پہ دھیان دو, میں آپ کے ٹائم ضائع کب کرتا ہوں یار, اہم بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. پادری عیسائی ہے, وہ ایسے طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کی صداقت بھی منوانا چاہتے ہیں, لیکن وہ طریقے سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ سید ہیں, شیعہ ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں, میں مسافر ہوں, مجھے راستے کی خبر نہیں. بندے وہاں پہ دو ہیں, ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. زیدی صاحب آپ بتائیں, مسافر راستہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ زیدی صاحب نے کہا جاگنے والے سے ہی پوچھے گا. اصولی بات ہے بھائی, جاگنے والے سے پوچھے گا. جب زید صاحب نے کہا نا مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا, اس عیسائی پادری نے جمپ لیا اور اس نے کہا عیسائیت جیت گئی. آپ نے خود کہا ہے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھنا چاہیے. ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. آپ کا نبی مدینے میں سو رہا ہے.
ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے. جاگنے والا عیسیٰ ہے، لہذا ہدایت عیسیٰ سے لو، شریعت عیسیٰ پہ عمل کرو، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے. اور تمہارے سارے مسلمانوں کے مذاہب کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا نبی عیسیٰ جاگ رہا ہے اور مسلمانوں کا نبی مدینے میں سو رہا ہے. جب اس نے 2-3 دفعہ کہا تو سب کہتے ہیں پادری تو نے پوری بات تو سنی نہیں. اور مسافر نے راستہ جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والا کہتا ہے آ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سب کا؟ لہٰذا مسلمانوں خدارا وہ مذہبی تعصب میں آپ غیروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر اجازت دیں گے اچھا یہ موجودہ مجمع بڑا کرمال ہے، ہم روٹین میں پوچھتے ہیں اجازت ہے یا کو بندے پیٹے ہو جاتے ہیں. آپ اجازت نہ بھی دیں میں نے تو پڑھ لیں. آپ اس توجہ سے ذرا تھوڑی زحمت اور فرمائیں. اگر یہ میٹر آپ سے میں اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں آپ کیا سمجھتے میں آپ سے کر رہا ہوں، میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے قرآن کہتا ہے جنت سے آتے تھے، اور تم مسلمان اپنے نبی کے والدین کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، کہاں جاؤ گے؟ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، آپ دھیان دیں اس بات پہ. یہ اسلامی لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے معاذ والدین مسلمان ہی نہیں تھے. اور میرا خیال ہے شاید آپ میں سے، میں زیادہ کو مطمئن بھی نہیں ہوں، شاید غلط میں کہہ رہا ہوں کہ شاید زندگی کے آپ کا جو بھی مذہب ہے شاید آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو علماء اسلام سے کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو آگے سے اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا لے. شکر الحمدللہ 8-9 بندے بول پڑے کہ جی اس کا مطلب آپ نے سنا ہے کہ حضور ہاں ایک زبان ہے کہ حضور نے اپنے والدین کی سفارش کی اور اللہ نے کہا حبیب گل سن تو مجھے پیارا ہے دیکھ کے یہ والدین بخشوا. تو پھر بتانے والے وجد میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے نبی پاک نے کہا معافی رحم دے، اور حضور نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بخشنا. میں سے بخشی ہی امت کے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں کبھی وقت ملے تو اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے. اور سارے جو اگر جی جو دوست کہتے تھے نا کہ اللہ نے کہا یا والدین بخشوا یا امت بخشوا، اور حضور نے کہا جی والدین رہنے دے مطلب انہیں نہ بخشو لیکن میری امت ضرور بخشنا. کس امت کو بخشوا رہے ہو؟ جس میں یزید بھی ہے. اور مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، اپنے نبی کو نبیوں کا سردار بھی مانتے ہو اور پریکٹیکل بھی صحیح بتانے کی تم پوزیشن میں نہیں ہو. میں مختلف بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں اندازہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. یہ سارے مسلمانوں کے مذہب حضرت آدم کو نبی اللہ بھی مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آدم اگر ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھتا اللہ آدم کو نبوت نہ دیتا. ہمارا نبی نبیوں کا امام ہے، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. اگر آپ اجازت دیں میں دھیمے لہجے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان اپنے مذہب کے اسکالروں سے پوچھو آدم چھوٹا نبی ہے، حضور بڑے نبی ہے. ہمیں پوچھ کے بتاؤ اپنے سے بھی زیادہ پڑھے لکھے دوستوں سے کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جائے گا؟ کہتے جی توبہ توبہ، نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں جائے؟ پریکٹیکل صحیح کرو، چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں جا نہیں سکتا،
یہ سردار نبی کے بیٹے کا قاتل یزید رضی اللہ کیسے بن رہا؟ رحمت کرو میری بات کو دھیان دو۔ لہذا مہربانی سر، لہذا دوستوں، خدا نے اس اہمیت کو آپ سمجھے کہ یہ جو آپ تقریر خطابات کرتے تھے نا، مخالف کے ریکارڈ میں ہے سب کچھ۔ آپ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ سے اللہ نے کہا یا والدین بخشے والے یا امت، اس کا مطلب ہے نبی کے والدین جو ہے وہ معاذ اللہ جنت میں نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اعلان کبھی کبھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا قرآن کی چند آیتیں بھی اگر حفظ کر لے گا تو تمہاری 7 پشتیں جنت میں چلی جائیں گی۔ کوئی نہیں سوچتا لاہور کے پریس کے چھپے میں قرآن سے تیرا بیٹا 7 آیتیں 6 پڑھ لے، تیری 7 پشتیں، حالانکہ تیری پشت انڈیا ہے۔ دیکھو مجھے غور سے دیکھو، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں مولانا شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن حفظ کر لیا نا تو 7 پشتہ جنت ہے۔ اور تیرا بیٹا 7 آیتیں پڑھ لے، تیری 7 پشتیں جنت میں جا بیٹھتی ہیں، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جا۔ متوجہ میری بات کا دھیان دیں سر، یہ پردے میں میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کا اگر تعلق دیہات سے ہے نا تو بہت سارے ہمارے معاملات دیہات میں کلیئر ہو جاتے ہیں۔ دیہاتی کلچر میں جو گھر کی خاتون ہے وہ جس برتن میں دودھ رکھتی ہے نا، جب تک وہ برتن پاک نہ ہو اس میں دودھ نہیں رکھتی۔ انہیں فطرت نے سبق دی ہے کہ دودھ رب کا نور ہے، یہ نجس جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یار ایک عورت کو عقل ہے کہ یہ دودھ رب کا نور ہے اور اسے پاک ظرف پہ رکھ دے۔ اللہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کا نور کہاں رکھنا۔ جلدی میں بھی 15-20 منٹ لگتے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اطمینان رکھے بیٹا، اگر عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے قرآن کہتا ہے جنت سے آتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ انجیل کا حوالہ نہیں ہے، یہ تورات کا حوالہ نہیں ہے میری جان۔ اللہ قرآن میں خیر ہے، بی بی مریم کی ماں نے منت مانی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ نے مریم کی ماں کی منت کے لفظ آیت کی صورت میں رکھ دیے تاکہ آنے والی امتوں کو بھی مریم کی ماں کی منت کا پتہ چلے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں منتیں وہی مانتے ہیں۔ آپ جی ہیں، یہ باتیں کام آتی ہیں بیٹا۔ مریم کی ماں کے لفظ کیا ہے؟ رب انی نظرت، مہربانی نظرت لکا ما فی بطنی۔ چلے میں روک رہا ہوں۔ منت کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ یہ اولاد جو میری شکم میں ہے نا یہ میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ منت یہ ہے کہ جو اولاد میرے شکم میں، سوچ تھی مریم کی ماں کی کہ اللہ نے بیٹا دے رہے اور یہ بیٹا میں اللہ کے گھر چھوڑاؤں گی، وہیں پلے گا، وہیں بڑھے گا اور وہیں اللہ کے گھر کے ظاہروں کی خدمت کرے گا۔ یہ قرآن مفہوم تفسیریں ترجمے دیکھ لیں، بھئی منت کیوں مان رہی ہے میں اللہ کے گھر چھوڑاؤں گی؟ اس کا مطلب وہیں جوان ہوگا نا، وہیں کھائے پیئے گا نا۔ لے منت بھی قرآن ہے چاہیے تو لنگر بھی قرآن ہے۔ رب انی نظر تو لکا، یا اللہ میں تیرے گھر کی نظر کر دوں گی اس بچے کو۔ سوچ منت تھی جو اولاد میرے شکم میں میں اللہ کے گھر چھوڑا ہوں۔ سوچ یہ منت ہے، سوچ میں ذہن میں کیا تھا یہ بیٹا دے گا۔ بے نیاز مالک نے بیٹی دے دی۔ کوئی تو سمجھے یار، بے نیاز اللہ ہے۔ ویسے میرے صبر دی داد دیو میں
کہ میں ایڈے چپ مجمع چ سارا کچھ ہی پڑھی جا. تو بھئی آپ لوگوں نے پبلک نے ہم مولویوں کو سبحان اللہ پہ لگا دیا. یا تو پہلے دن سے ہی آپ چپ ہوتے. جب آپ نے روٹین بنا دی ہے پھر ہوں ہاں کریا کرو تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں اتنی اہم باتیں آپ سے کر لوں اور آپ سے قبول کر لوں. شکریہ سر. اللہ نے بیٹا نہ دیا بیٹی دے دی. اب قرآن کہہ رہے مریم کی ماں پریشان ہے اور وہ لفظ بھی قرآن میں بی بی مریم سلام اللہ کی ماں نے اللہ سے کہا لیسا ذکر کل انسا. اگر میں لاہور کی زبان میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا یا اللہ ہی شی میں فرق ہوتا ہے. میں ہوتے ماشاءاللہ کروں بولتا کیوں نہیں بیٹا خیر ہے اچھا ٹھیک ہے جی جی نعرے کی ضرورت نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ کریں بات میں اہم کر رہا ہوں. جوس سوپ گلی میں پیو میری جان. آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ پھر پی لیں جشن کا تقدس ہوتا ہے. میں نہ روکتا دوسرا پانی شروع کر دینا سب دوسرا سمیٹ پا یہ سیدہ کونین بلند السلام. جلدی نہیں کوئی بات نہیں جانے دے بچے کو جانے دے بھائی بزرگ میرے بھائی جانے دے بچے کو آپ میری طرف دے مالک آپ کو صحت و سلامتی دے. پچھلی بات اب دہرانا نہیں میں چاہ رہا. مریم بی بی کی ماں نے کیا کہا یا اللہ میری سوچ تھی بیٹا دے گا مالک تو نے بیٹی دے دی. بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے. اللہ میری منت کا کیا بنے گا. آواز آئی منت پوری کرو ہمیں بیٹی ہی قبول ہے. اور شیعہ سنی اہل حدیث بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی مریم کی ماں اس معصومہ کم سن بچی کو لے کے بی بی مریم کو اللہ کے گھر اپنی منت پوری کرنے کہ میں نے اسے یہیں چھوڑنا ہے معافی بطنی. جب اللہ کے گھر مریم بی بی کو بی بی کی والدہ بی بی حنا خاتون چھوڑنے آ جاتی ہے تو تفسیریں کہتی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے یعنی بیت المقدس کے معبد میں جو عابد رہتے تھے سب کی خواہش تھی کہ یہ شرف تربیت والا ہمیں ملے. معصومہ بچی کا شرف تربیت کا ہمیں ملے. اختلاف بڑھنے لگا. فیصلہ ہوا قرآن اندازی کی جائے. پرچیاں ڈالی گئیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ آل عمران میں کہہ رہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اس مریم کو زکریہ نے پالا. یعنی نام بیٹا زکریہ کا نکلا کہ اس بچی کی تربیت باقی نہیں کریں گے زکریہ کریں گے. زکریہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے. بندے ضد میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ معصوم کو معصوم ہی پال سکتے ہیں. کوئی نہیں دھیان دے رہا. میں آپ سے کیا اور صاحبان اکرامی ایک منٹ اگر آپ مجھے دیں. یہ قرآنی الفاظ ہیں. میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں خدا نہ خواستہ قرآن کے سامنے اپنی سوچ رکھوں لیکن آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کفلہا زکریہ. آپ کی اجازت اگر آپ دیں بارگاہ اللہ کی بہت بڑی ہے اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. مالک آپ کہہ رہے زکریہ نے پالا. زکریہ نے کیسے پالا؟ وہ تو مریم کو حجرے میں بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے ہیں مزدوری کے لیے. شام کو آگے مریم کا بند دروازہ جو خود تالا لگایا خود تالا لگانے والے ہاتھ سے خود ہی کھولتے ہیں اور بی بی مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے مریم کے سامنے کھانے پڑے ہوئے. زکریہ پوچھتے مریم یہ دروازہ بند تھا یہ سب کہاں سے آ گیا؟ سورہ آل عمران کہہ رہی ہے مریم مطمئن لہجے میں کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے. لاہور والوں اللہ کرے میں مطمئن ہوں آپ کمال سمجھ رہے ہیں. بی بی مریم کے ناشتے اللہ
آپ بھیجتے ہو اور پھر کہتے ہو زکریا نے پالا. یا اللہ مریم بی بی کے کھانے تو آپ جنت سے بھیجتے ہو اور کہتے ہو زکریا نے پالا. مالک کہہ دے نا کہ مریم کو ہم نے پالا. جب ناشتے کھانے فروٹ پھل آپ خود بھیج رہے ہو تو پھر کہہ دے کہ مریم کو ہم نے پالا. اللہ فرماتا ہے پرچی پہ نام زکریا کا ہے. ہر بندے کے کام کو ہم اپنا کام نہیں. مجھے نہیں پتا اس بھرے پنڈال سے کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. زکریا نبی تھا لیکن زکریا نبی کے کام کو بھی اللہ نے اپنا کام نہیں کیا. ڈائریکٹر نہیں کہا زکریا نے پالا. جنہیں محمد والے محمد کا اسٹیٹس سمجھ میں نہیں جاتا اپنے مسلکوں کے اسکالر سے پوچھو. 8 سال عمر تھی تیرے نبی کی جب نبی کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام دنیا سے جان لگتے. حضرت عبد المطلب نے وقت آخر اپنے پوتے محمد کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے کہا ابو طالب یہ میری امانت ہے اس کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے. محمد کو پالنا بھی ابو طالب آپ نے دشمنوں سے بچانا بھی آپ نے. تربیت محمد کی ابو طالب کر رہے اور اللہ حضور سے کہہ رہے علم یجد کا یتیمن فآبا. محمد تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے تو اس کا کلمہ پوچھتا پھرتا. بس پھر بات کلوز ہو گئی. زکریا کھانے جنت سے. اب اگر عیسائیوں نے پوچھا کہ تمہارا قرآن یہ سب بتا رہے مریم بی بی کے کھانے جنت سے آتے تھے یہ ہمارے نبی کی ماں ہے. عیسائی اگر پوچھیں کہ یہ ہمارے نبی کی ماں ہے جس کے کھانے جنت سے اللہ بھیجتا ہے. اور مسلمانوں دین کو افضل اسلام کو بنانے والوں تمہارے پاس کو مریم کے مقابلے کی خاتون ہے. مجلسوں میں بچوں کو آپ نہیں آنے دیتے تیرے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ سورہ طہر کن پہ اترا تھا. بس سر 2 یا 3 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں اور آج کی گفتگو یہیں پہ کلوز ہے اور اس کے بعد آپ جانے اور آپ جانے. مہربانی سر مالک آپ کے چہروں کی مسکراہٹیں دائمی ہو جائیں. جو خوشیاں بد نظروں کی وجہ سے آپ کی دہلیز سے دور ہیں آج کی شب کا صدقہ وہ ڈائریکٹ خوشیاں آپ کے نصیبوں میں. یہ نظر بد والا اہم بات نہیں ہے. میں نے مولا معصوم کا فرمان پڑھا تھا. امام فرماتے ہیں کہ اگر زمین کو حکم مل جائے کہ اپنے مردے اگل دو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ کتنے مرنے والے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اتر چکے. لہذا دعا میں نے کوئی معمولی نہیں دی لیکن آپ نے مجھے لفٹ پھر بھی نہیں کرا. بس یہ سب آپ جیئے بالکل آخری فکریں یہیں پہ بات میں ختم کر رہا ہوں کہ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی ماں کے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں تو اس لیول کی خاتون تمہارے پاس ہے تو لاؤ. اب میں برادران اسلام سے کہہ رہا ہوں ہم تو تمہاری نظر میں کافر ہیں تو لے آؤ. اے اپنے بچوں کو خدا را تعصب سے نکالو. محمد و آل محمد کو مذہبوں میں تقسیم نہ کرو. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جس قبیلے پہ درود پڑھے بغیر تمہاری نمازیں اللہ نہیں لیتا وہ شیعوں کو دیکھ لے تم نے سودا بڑا فائدے کا کیا. یا معمولی قیمت کی چیز بندے کے پاس ہو نا بندہ اسے چھپاتا ہے کہ دوسرا مالک نہ بن جائے. سائیوں نے ہمیں حوصلہ کتنا دی ہے. اللہ نے حسین جیسا ہیرا ہمیں دی ہے. کہتے پھرتے ہیں ہمارا نہیں سب کا. کیا کہنے
بالکل آخری کلمات ہیں. تسلی رکھیں, اطمینان رکھیں, یقین نہیں آ رہا. آمین. عیسیٰ بہت شکریہ, کیا کہنے, بڑی باریک ڈال دی. بہت شکریہ سر. مریم بی بی کے کھانے جگہ سے آتے ہیں دعائیں نا. اسلامیات تو سمجھو عیسائیوں کا چیلنج ہے, اور قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھو. سورہ مبارکہ دہر میں اللہ کہہ رہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تیرے نبی کے خاندان کے بارے میں, تیرے نبی کی بیٹی کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ قرآن کے لفظ ہے, سورہ دار کے لفظ ہے. یوفون وفات سے پورا کرنا, یوفون مضارع کا صیغہ چمک, یوفون بالنذر نذر منت کو کہتے ہیں. رسول اللہ کی بیٹی نے اپنے شہزادوں کی, حسن اور حسین کی صحت یابی کے لیے منت کے روزے رکھے. سورہ آل عمران اگر آپ کے ذہن میں ہے, میرے کو جاگ دے سو بچوں. سورہ آل عمران میں کیا تھا کہ مریم کی ماں نے منت مانی. سورہ دہر میں ہے محمد کی بیٹی نے منت پوری کی. بندے قرآن 5 ٹائم پڑھتے ہیں اور پھر بھی بچوں سے کہیں گے اگر کوئی شیعہ ملے نا تو ان سے پوچھنا یہ منت کہاں سے چلی. یوفون بالنذر, بی بی فاطمہ الزہرا منت کے روزے رکھے. یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ریگولر مجلس سے سننے والے میرے جیتے جاگتے دوست بیٹھے میں فکر میں آخری کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کیا کہنا, مسکینوں و یتیموں. ماشاءاللہ آیتیں آپ کے ذہن میں. عیسائیوں کی محبت کا جیتا جاگتا فیض ہے. مگر ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا تو قرآن ایک تو نہیں, آگے جاتے نہیں. اگر کچھ لوگوں کی دشمنی ہے, بس بات روک کرو. یوفون بالنذر, یہ قبیلہ منت کو پورا کیسے کر رہا ہے؟ 3 روزے ہیں, 3 سوال, ختم ہوگی بات. سب جناب سیدہ کے گھر والوں نے اور خود جناب سیدہ نے پہلا روزہ رکھا. افطاری بات ختم ہو, افطاری کا ٹائم آتا ہے, این افطاری کے ٹائم دروازے پہ آواز آ گئی کہ پنجتن سے اولاد زہرا سے آواز کیا آتی ہے, دروازے پہ مسکین کھڑے. روزے اہل بیت نے پانی سے نمک سے کھولے, روزہ پھر رکھا. دوسری افطاری کے ٹائم پھر مانگنے والا آ گیا اور اس نے آواز کیا تھی کہ یتیم دروازے پہ کھڑے. روزہ پھر نمک اور پانی سے کھولا. تیسرا روزہ سیدوں نے رکھا, اولاد محمد نے رکھا. تیسری افطاری اسی ٹائم دروازے پہ آواز آئی, وہ اسیر مانگنے آئے. پہلے دن مسکین مانگنے آیا تھا, دوسرے دن یتیم مانگنے آیا تھا, تیسرے دن اسیر مانگنے آیا تھا. مسکین سمجھ میں آتا ہے, مسکین سمجھ میں آتا ہے, یتیم سمجھ میں آتا ہے. مسکین بھی مانگتے ہیں, یتیم بھی مانگتے ہیں. تیسرا لفظ ہے اسیرہ. اسیر عربی میں قیدی کو کہتے ہیں. لاہور والوں قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں؟ مسکین آیا, یتیم آیا, اسیر آیا. یعنی یہ 3 لوگ بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ روٹیوں کی خیرات مانگنے آئے تھے. اب میں بڑے صغیر کے سب سے بڑے علمی گھرانے کا نام لے رہا ہوں, اور وہ شیعہ قبیلہ نہیں ہے, وہ فقہ جعفریہ والے نہیں ہیں, وہ اہل تشیع نہیں ہے. نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں پڑھے لکھے پبلک لوگوں میں بات کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چشم و چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ شیعہ قبیلہ نہیں ہے, یہ شیعہ خاندان نہیں ہے.
میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ شاہ عبد اللطیف محدث دہلوی نے قرآن کی تفسیر میں سورہ دہر کی تفسیر لکھتے لکھتے جب وہ اس آیت پہ آئے فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے کو مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، اسیر آ گیا۔ مولانا عبد اللطیف محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ جو بی بی فاطمہ کے دروازے پہ روٹیوں کی خیرات مانگنے آ رہے تھے نا، وہ مدینے کے مانگت نہیں تھے، وہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں اتر کے محمد کی بیٹی سے روٹیوں کی خیرات مانگ کے جنت کے فرشتے انسانی شکل میں بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے آتے تھے، اور مانگ مانگ کے مدینے والوں کو بتا رہے تھے کہ بی بی فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ آج کے جشن کا صدقہ ڈھیروں سالہ زندگی دے۔ قرآن کہہ رہے، اہل اسلام کے مفسر کہہ رہے کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ جنت کے فرشتے اللہ بھیج رہا تھا، اور وہ انسانی شکل میں، یہ قرآن ہے، انسانی شکل میں بی بی فاطمہ محمد کی بیٹی کے دروازے سے روٹیاں مانگنے آتے تھے۔ مسلمانوں جب تیرے بچے قرآن کا یہ واقعہ سنیں گے کہ جی ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ فرشتے روٹیاں جنت سے مانگنے مدینے اترتے تھے، اب اگر کوئی شاہی کہے گا نا ہمارے نبی کی مانگے کھانے جنت سے آتے تھے، تیرے بچے مسلمانوں کے کہیں گے بڑا مقام ہوگا عیسیٰ کا، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں، جو جنت